الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفی الفرقان الحمید وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحنین الکریم۔ جملہ احباب مل کر بآواز بلند سرکار کی ذات ستودہ صفات پر محبتوں کے گجرے اور الفتوں کے ہار پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ منکر منافق ہیں واللہ، یہ منکر منافق ہیں واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے۔ کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھیں
کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھیں، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، چمک تجھ سے پا سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت جناب محترم المقام جناب سید صابر حسین شاہ صاحب، زیدہ مجدکم السامی، رون کے محفل برادر مکرم حضرت علامہ حافظ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامہ اقبالکم العالی، رون کے محفل عزت مآب جناب محترم المقام جناب قاری صداقت حسین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، برادر مکرم جناب محترم المقام جناب محمد اسرار صاحب اور دیگر حاضرین محفل، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی ہماری اس بزم کے میزبان ہیں جناب محمد شریف صاحب اور ہمارے برادر اصغر محمد وقاص، ان کی نانی جان کا آج یہ یوم ایصال ثواب ہے، اس کی غرض سے آج کی اس بزم کا اتنا حسین پروگرام یہ تشکیل دیا گیا۔ آپ دعا فرمائیے جملہ احباب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک منظور اور قبول فرمائے۔ من وجہ یہ میلاد پاک کی محفل سمجھ لیں اور من وجہ یہ ایصال ثواب کی محفل سمجھ لیں، تو ان دونوں حوالوں سے آپ احباب کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہونے کا خدا نے شرف عطا فرمایا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ احباب کو حق سن کر ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور جس مائی صاحبہ کے لیے آج کی اس بزم کا انعقاد ہوا، خدا لم یزل کی ذات پاک ان کو دونوں جہانوں میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قادر، آپ نے دیکھا کہ اس بھری کائنات کے اندر ایک اصول اور ایک ضابطہ چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن کی عمر میں اس کی سب سے زیادہ عمر اسی دن ہوتی ہے جب بندہ بچپن میں پہلے دن پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر اسی لمحے ہوتی ہے جب ماں کے بطن سے بندہ باہر تشریف لاتا ہے۔ لیکن جوں جوں وقت بیتتا جاتا ہے، وقت کے دھارے گزرتے جاتے ہیں، تو بندے کی عمر میں گھٹاوا آنا شروع ہو جاتا ہے، عمر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، بندہ لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے بعد انسان کی زندگی میں جو کمال آیا تھا آج زوال کی جانب جانے لگ رہا ہے۔ جو کالے سیاہ بال بندے کے چہرے، بندے کے سر پر اور بندے کی داڑھی کے کالے سیاہ بال لوگوں کی آنکھوں میں آنکھوں کو چندیا دیا کرتے تھے، آج وہ سفید سفید نظر آ رہے ہیں۔ گویا کمال کے بعد بندے پر زوال آ جاتا ہے۔ وہی ایک بندہ جو یہاں بیٹھے 3 میل کی مسافت پر اپنی نظروں کو دوڑا لیتا تھا، وہاں سے آتا ہوا بندہ تک لیتا تو بتا دیتا تھا فلاں ابن فلاں آ رہا ہے۔
دوستان گرامی قدر، آج کمزوری اور ضعف کا عالم یہ ہو گیا کہ گھر میں رکھا ہوا برتن اس بندے کو نظر نہیں آ رہا۔ وہی جو اپنے دماغ کو استعمال کر کے بڑے بڑے فارمولے اور انتہائی مشکل ترین سنٹینس حل کیا کرتا تھا، آج وہی بندہ ہے گھر میں رکھی ہوئی چابی اس کو نظر نہیں آ رہی۔ گلاس پکڑایا جائے، گلاس یہاں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ادھر تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایمان سے بتائیے میرے بھائی، بندے پر یہ وقت آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ اسی طرح اب کل جہان میں نگاہیں دوڑائیں، دوستان گرامی قدر، جہاں بھی تمہیں شباب نظر آئے گا، جہاں تجھے کمال نظر آئے گا، کمال کے بعد اس بھری کائنات کے اندر رب نے زوال والا مادہ رکھا ہے۔ ہر شے پر ایک وقت میں کمال آتا ہے، کمال کے بعد یہ زوال پذیر ہو جاتی ہے دنیا۔ یہ درخت ہے، یہ درخت پر کوئی وقت وہ بھی آیا جب اس کے پتے ہرے بھرے تھے، پھل لگتے تھے، پھول اس پہ مسکرایا کرتے تھے، لیکن وہ شادمانیاں گزر گئیں۔ آج ویلا اور وہ وقت آ گیا کہ پتے بھی جھڑ گئے، پھول بھی ختم ہو گئے، خالی ٹہنیاں کی ٹہنیاں رہ گیا۔ ایک وقت آئے گا اس کا مالک اس کو جڑوں سے نکال دے گا۔ ایمان سے بتائیے کمال کے بعد زوال آیا یا نہ آیا؟ دنیا ان کو دیکھتی رہتی ہے، لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ رب کی جو ساری کائنات ہے اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے، یہ کجروی ہے کہ اللہ نے کسی شے کو ایسا نہیں بنایا کہ جس پر کمال آیا ہو تو پھر کمال ہی رہا ہو۔ زوال آ جاتا ہے، کائنات میں یہ دستور چلا آ رہا ہے یا نہیں چلا آ رہا؟ تمہارے میرے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے، میرے مولا ہر شے کو تو نے کمال دیا، کمال دینے کے بعد اس پہ زوال لاگو کر دیا۔ آئے کاش میرے مولا کیسا ہوتا کہ کوئی ایسی ذات بھی بنائی ہوتی جس میں کمال ہی کمال رکھا ہوتا۔ زوال انسانوں کی مثال لے لیجئے میرے بھائی، انسان بھی کمال کے بعد زوال کی جانب جاتے ہیں۔ زندگی ملی پھر موت کا پیالہ کڑوا اس کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ میرے مولا یہ درخت بنائے، ان کے اندر بھی زوال آ گیا، پھول پتیوں میں بھی زوال آ گیا۔ اللہ کی قسم جتنے جاندار تمہیں نظر آئیں گے ہر میں تمہیں زوال نظر آئے گا۔ میرے مولا یہ تیری تخلیق کے اندر نقص نظر آتا ہے، یہ تیری بناوٹ کے اندر انتہائی زیادہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ کمال کے بعد رب زوال ہی دیتا ہے، کسی شے کو ہمیشہ کے لیے کمال نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا، او دنیا والوں ساری چیزوں کو ہم نے زوال والا بنایا ہے، ہر شے میں زوال آ جاتا ہے، لیکن ایک شے ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے کمال ہی کمال رکھا۔ مولا وہ کون سی شے؟ فرمایا لوگو وہ میرا یار آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سلطان ہے۔ فرمایا جن کو میرے رب نے بنایا تو کمال دیا۔ فرمایا خدا کی قسم ہر آنے والے لمحہ میں آمنہ کے لال کے شباب کو اور زیادہ کمال مل رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی مولوی صاحب اپنی جانب سے بات کر گئے نا، میرے بھائی اللہ کی قسم قرآن اٹھا، میرے رب کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے تمہارے لیے ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ عزتوں والا، پہلے لمحے سے زیادہ برکتوں والا۔ میرے پیارے تمہاری ہر لمحہ اور زیادہ میرے رب عزت بڑھا رہا ہے۔ ایمان سے بتا میرے بھائی، کملی والے کا یہ آنا، کملی والے کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنا یا نہ بنا؟ کیونکہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آمنہ کا لال ہمارا نبی ہے، اور جن کا نبی اتنی عزتوں والا ہوگا خدا کی قسم ان امتیوں کو بھی نبی کے فیضان سے حصہ ملتا ہے، نبی کے فیضان سے۔ میرے مصطفیٰ پاک کو میرے رب نے کمال عطا فرمایا، وہ میرے سونے اللہ کی ذات پاک نے نبی محترم کو، نبی محتشم کو کمال عطا فرمایا جس میں کسی لمحہ بھی کمزوری نہیں آتی، بلکہ ایک لمحہ ایسا آ جائے گا جب ساری کائنات کے اندر ذکر کرنے والے، جو رب کا نام جپنے والے، جو رب کا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، رب کا ذکر بھی ظاہراً ختم ہو جائے گا۔ واللہ اس وقت بھی آمنہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہوگا، کملی والے کا ذکر اس وقت بھی
ہو رہا ہوگا، میرے مولا کب ہو رہا ہوگا؟ فرمایا لوگوں جب ساری کائنات آنکھیں بند کر جائے گی، جب ساری دنیا پہ زوال آ جائے گا، اللہ کی ذات اپنے پیارے پیارے حبیب محمد ہاشمی کا تذکرہ فرما رہا ہے، فرما لوگوں میں اپنے یار پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ جب خدا درود و سلام اپنے یار پر بھیج رہا ہے، خدا کو زوال نہیں آئے گا، جس کو زوال نہیں وہ ذکر بھی مصطفیٰ کا کرتا رہے گا، سرکار پر درود و سلام کے گجرے بھی بھیجتا رہے گا۔ جب مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام کے گجرے بھیجتے اللہ کی ذات ہیں، واللہ پتہ چلا باقی چیزوں کا ذکر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مصطفیٰ کا نام خدا لے رہا ہو۔ سرکار کی یہ عظمت ہے، یہ سرکار کی عظمت ہے، مل کے بولیے یہ سرکار کی، یہ سرکار کی عظمت ہے، یہ عزتیں، یہ ناموریاں، یہ کمال، یہ عروج میرے رب نے اپنے یار کو عطا فرمایا۔ آج دنیا یہ کہہ بھی دے کہ یہ سنی مصطفیٰ کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کا نام نامی یہ کیوں جپتے ہیں؟ ایمان سے بتا میرے بھائی، یہ درخت ہوتے ہیں نا، درخت، تو درختوں کی سیرابی کے لیے صرف پانی ضرورت ہوتا ہے۔ کیا شے ضرورت پڑتی ہے؟ درختوں کو سیرابی کے لیے اور کوئی شے نہیں ضرورت ہوتی۔ دودھ نہیں ڈالا جا سکتا، لسی نہیں ڈالی جا سکتی، ان کو گھی اور مکھن نہیں دیا جا سکتا، اور درختوں کی سیرابی کے لیے صرف اور صرف پانی ضروری ہے۔ اسی طرح سنیوں کے ایمان کی سیرابی کے لیے مصطفیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ دوستان گرامی قدر، سنیوں کے ایمان کی سیرابی کے لیے مصطفیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بلند کروا رہا ہے، دنیا والے بلند کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، تو نے دیکھا ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ زور سے بولیے نماز کس کی ہوتی ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، نماز ہم اللہ تعالیٰ کی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم نماز میں جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے قیام کی حالت ہوتی ہے۔ واللہ میرے کملی والے کا نام آسمانی احمد میرے رب نے رکھا، مل کے بولو کیا نام ہے؟ احمد۔ زمینی نام کملی والے کا محمد ہے، آسمانی نام کملی والے کا احمد ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، واللہ جب رکوع میں جائے گا ذرا ٹیڑھا ہو جائے گا، کمر کو دوہرا کر دے گا، پھر بندہ سجدے میں جائے گا، پھر سجدے سے اٹھ کے بندہ قاعدہ کی حالت میں بیٹھے گا۔ واللہ جب میں نے غور کیا مجھے اس بات کا علم ہوا، لوگوں جب بندہ قیام میں کھڑا ہو تو بندے کی حالت الف جیسی بن جاتی ہے، بندہ رکوع میں چلا جائے رکوع میں بندہ ہاں کی جانب ہو جاتا ہے، جب بندہ سجدے میں چلا جائے بندے کا جسم میم کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بندہ جب قاعدہ کی شکل میں بیٹھ جائے بندہ دال کی شکل میں ہوتا ہے۔ گویا رب نے نماز اپنی بنائی ہے لیکن اپنے یار کے نام کے سانچے میں بنا دیا نماز کو۔ گویا بتایا لوگوں جو میرے قرب میں آنا چاہے گا، جو مجھ تک پہنچنا چاہے گا، نماز میری ہوگی لیکن میرے یار کے نام کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، میرے حبیب کے نام کے نقش میں ڈھلنا پڑے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایک بندہ سجدے میں چلا جائے، میں نے عرض کیا میرے مولا کوئی بندہ کس وقت تیرے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ علماء اور محدثین نے بیان فرمایا لوگوں جب بندہ سجدے میں چلا جائے رب کے، جب بندہ سجدے میں ہو تو رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جب بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بائیں جانب کھڑے ہو جانا، دیکھ لینا اس بندے کی حالت اب محمد حرف محمد کی جرا ہو گئی، اس کا سر میم کی شکل میں ہوگا، دونوں بازو زمین پر ہوں گے، ہاں کی شکل نظر آئے گی، اس بندے کی پیٹھ تمہیں میم کی شکل میں نظر آئے گی، یہ پنڈلیوں سے لے کر پاؤں تک دال کی شکل نظر آئے گی۔ گویا بتا جا رہا ہے لوگوں یہ سجدے والی حالت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو بندہ جو خدا کے قریب میں ہونا چاہے گا میرے یار کے نام کے نقشے میں ڈھال کر میرے قریب ہوگا۔ اب خدا کی ذات پاک نے بندے کی صورت ایسی بنا دی ہوتی نماز جس طرح اللہ ہے، لیکن یہ شکل نہ بنائی، کوئی کملی والے کے نام کے سانچے اور نقش میں ڈھلنا بندے کے لیے قرب کا باعث بنایا۔ ایک بندہ خدا کے قرب میں کیسے جائے گا؟ یوں بندے کو اپنے جسم میں حرکات پیدا کرنی ہوں گی۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ یاد رکھ کملی والے کا ذکر میرا رب بلند کروا رہا ہے، یہی وجہ بیان فرمایا لوگوں ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے اساں ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، مل کے بولو ہم نے
ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اب خدا اپنے حبیب کا ذکر بلند کر رہا ہے اور یہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا. مولا پاک کب بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا لوگو ہم نے ماضی کا صیغہ لگا دیا. ماضی کا صیغہ کیوں لگایا؟ تاکہ دنیا کا علم ہو جائے. لوگو یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہم نے یار کا ذکر بلند کر دیا. اب ہے کوئی مائی کا لال جو مصطفیٰ پاک جیسا ہو سکے؟ بولیے. اعظم چشتی صاحب ہے نا بڑا کمال شعر لکھا. آپ فرماتے ہیں ویکھن رو او ساڈے ورگا پر اساں کدوں اس مل دے اوے پتھر لال تے بھا نہیں وکے دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے جو اسرار نبی تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے. اعظم عرشاں تے ٹردا اسی گلیاں دے وچ. میرے بھائی میرے دوست کملی والے کا ذکر پاک کیا کر قربت سونے کی مل جائے. کیونکہ میرے بھائی آج زندہ ہے کل مر کے قبر میں جائے گا. وہاں پر کملی والے کو پہچاننا ہوگا. جب بار بار کملی والے کا ذکر کرے گا تجھے سونے کی پہچان حاصل ہو جائے گی. ادھر کملی والا تیری قبر میں آئے گا تو بھی اٹھے گا، اٹھ کر کہے گا اس مدنی مائی کو تو میں جانتا ہوں، یہ وہی نبی محتشم ہے جن کا ذکر میرے گھر میں ہوا کرتا تھا، میری حویلی میں جس نبی کا میلاد ہوا کرتا تھا، جس نبی کا کلمہ میں پڑھا کرتا تھا. واللہ جب تیرا تعلق پختہ ہو جائے گا، اتنا تعلق مدینے والے سے بنا لے، جب فرشتے تجھ پہ سوال کرنے لگے میرا نبی فرمائے او فرشتیوں تم چپ کر جاؤ، مجھ سے پوچھو یہ آنے والا عزت مآب کون ہے. قبر میں سرکار آئیں گے، سرکار دیکھیں گے یہ میرا مقتدی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ مجھے میرا نام لینے والا ہے، یہ میرے محبت میں رونے والا ہے، یہ صبح مساء میرا ذکر کرنے والا ہے. میرے بھائی کملی والے کا ذکر کیا کر. خدا اور خدا کا رسول تمہارے ذکر کے کرنے کے محتاج نہیں ہیں. اگر تو ذکر کرے گا تو ان کا ذکر بلند ہوگا. واللہ اگر ذکر کرے گا تو اپنی عزتوں کو چار چاند لگائے گا. کیونکہ جو بھی نبی پاک کا ذکر کرتا ہے خود وہ عزتوں والا، خود عزتوں والا بن جاتا ہے جو بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے. میرے بھائی میرے دوست اب قبر میں جانا ہے، سرکار تمہیں دیکھیں گے. آج دیکھ لے محمد وقاص صاحب اپنی نامی جان کا یہ ایصال ثواب کی محفل کروا کر گویا کملی والے کے نام کی محفل منعقد کروا کے دنیا کو بتا رہے ہیں لوگوں یہ سرکار کے نام میں اور سرکار کی عزت و شان میں محفل منعقد کرنا مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ مل کے بولو. یہ ایسا سکہ ہے جو اگلے جہان میں چلتا ہے. ایسا سکہ ہے. میں نے پڑھا دوستان گرامی قدر اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب افادت الیومیہ لکھی، اس کے اندر لکھا کہ مرنے والا ایک بندہ مرا، قبر میں گیا، قبر میں پہلا سوال ہوا او آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ اب جواب دینے والا کہنے لگا میں تو غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. دوسرا سوال ہوا آنے والے بتا ماں دینوں کا دین کیا لایا؟ اب بھی جواب دینے والا کہنے لگا میں غوث الاعظم کا، میں غوث الاعظم کا. سوال کیا ہے؟ جواب دینے والا کیا دے رہا ہے؟ اب تیسرا سوال ہوا نبی پاک کے بارے میں، وہ آنے والے بتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا میں تو غوث الاعظم کا دھوبی رہا ہوں. اللہ کی قسم میرے رب نے ندا دی فرمایا وہ میرے ملائکہ جلدی کرو اس بندے کو جنت میں ڈیرا عطا کرو. مولا یہ جواب تو غلط دے رہا. فرمایا نا یہ غلط نہیں جواب دے رہا، یہ بتا رہا ہے میرے مولا میرا رب وہی ہے جو غوث الاعظم کا رب ہے، میرا نبی وہی ہے جو غوث الاعظم کا نبی ہے، میرا خدا وہی ہے
میرے دوست یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لے، اگر غوث اعظم دنیا میں رہیں، ان کا نام اگلے جہان میں چل جائے، ان کا نام لینے سے بندہ جنت میں ڈیرا پا جائے۔ اگر کوئی بندہ نبی محتشم کا خادم اور غلام بن جائے، کملی والے کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، مار کر قبر میں جائے، فرشتے سوال کریں، وہ کہہ دے میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں کملی والے کا خادم ہوں، ایمان سے بتا اگر غوث اعظم کے کپڑے دھونے والے کا مقدر چمک سکتا ہے تو غلام رسول کا مقدر بھی چمک سکتا ہے۔ دوستانی گرامی کا عادت، ہمیشہ یہ دنیا کے نہارے وہارے وقت نہیں رہنے، موت آنی ہے، موت آئے گی نہیں آئے گی؟ سدانا باغی بل بل بولے، سدانا باغ بہارا، سبانا ماپے حسن جوانی، سدانا سنگت یارا، باپ مرے شرننگا ہندا، تے ویر مرن کنڈ خالی، تے ماما باج محمد بخشا، کون کرے رکھ والی۔ میرے ویر میرے بھائی، اللہ کی قسم یہ ماؤں کو رتبہ میرا آمنہ کا لال دے گیا، جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، ماؤں کو رتبہ بھی کس نے دیا؟ مل کے بولو، کملی والے نے۔ عرب کی سرزمین ہے، عرب میں لوگ ماؤں کو بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں، منڈیوں میں لے جاتے ہیں، وہاں پر ماؤں کے لیے آواز لگاتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، لوگوں لے جاؤ ہماری مائیں، ہم بیچنے کے لیے لائے۔ لیکن ادھر آمنہ کا لال آیا، نبیوں کا امام آیا، رسولوں کا سلطان آیا، فرمایا ظالموں ماؤں کو بیچا نہ کرو اور ماؤں کی عزت کیا کرو، اگر جنت کے متلاشی ہو تو ماں کے قدموں تلے جنت ملے گی۔ ایک بندہ میرے بھائی اوقاز کی منڈی میں آواز لگا رہا ہے، لوگوں میں ماں بیچنے کے لیے آیا، لیکن ادھر میرا مدنی مہی آیا، کملی والے کی ذات با جمال آئی، آمنہ کا لال آیا، خدا کی قسم میرے سونا مدینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ادھر ایک عورت آئی، کملی والا اٹھ کر دبا دبا اس عورت کے پاس گیا، سونا اس کو اپنے قریب لایا، آ کر سرکار نے قریب بچھایا، اپنی کملی زمین پر بچھا دی، فرمایا آنے والی چادر پہ بیٹھ جا۔ صحابہ حیران ہیں، اے آمنہ کے لال اس چادر کے لیے ہماری بچیاں ترس گئیں، ہماری بیٹیاں اس چادر کے لیے ترس گئیں، ہماری بہویں اس چادر کے لیے ترس گئیں، یہ کون ہے عزت والا، عزت والی آنے والے جس کو یہ عزت کی چادر پہ بٹھایا جا رہا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا لوگو یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میری ماں ہے جس حلیمہ نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ ایک وقت وہ ہے کہ ماؤں کو بیچا جا رہا، آج ایک وقت آ گیا میرے بھائی محمد شریف صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے ایصال ثواب کی محفل منعقد کی اور بتا دیا لوگوں یہ سارے کا سارا کرم آمنہ کے لال کا ہے، وگرنہ ماؤں کو دنیا کچھ نہ سمجھتی تھی، یہ سبق دیا مدینے والے نے، آج ہماری ہڈیوں میں رچ گیا۔ آج بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ماں کا ہاتھ چوم کر نکلتے ہیں، اماں تم دعا کرنا خدا میرا بیڑا پار کرے۔ بات ہے یا نہیں؟ پھر سرکار کے آنے پر میں کیوں نہ کہوں کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ حضرت حلیمہ نے اپنے گھر میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ادھر میرا کملی والا بھی ان کے گھر میں گیا، سرکار چھوٹے ہیں پھر بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل سرکار ہو گئے، آج حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ کی اپنی بچیاں اور بچے جب بکریوں کے پیچھے نکلے، کملی والا فرمانے لگا اماں جان میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ فرمانے لگی میرے پیارے محمد تم نہ جانا، تمہارا چہرہ یہ عرب کی دھوپ میں جھلسا جائے گا، انتہائی
जरी कड़ी धूप है, नहीं चाहती तुम धूप में निकला करो। लेकिन सरकार ने फरमाया अम्मा जान खुदा की कसम मैं बकरियां चराने के लिए जाऊंगा ताकि दुनिया को पता चल जाए बेशक बच्चा कायनात का सरताज बन जाए, कायनात में इज्जत की मेहराज पर पहुंच जाए, लेकिन माँ का वफादार रहा करे। अब सरकार हलीमा की बकरियां चराने के लिए जाया करते हैं। ये सबक सारे सरकार ने दिए हैं। ईमान से बताओ आज एक माँ का इसाले सवाब की महफिल है ना, ये क्यों हुई है? इसकी वजह ये है मेरे भाई, तुम और मुझ नहीं, ये एहसान मदीने वाले का, ये करम मदीने वाले का है। सारी दुनिया को बता दिया लोगों माँ को आम ना समझना, माँ ही सारी इज्जतें वल्लाह। ओ मेरे भाई अगर तू ये चाहता है कि तू भी इज्जतों वाला बन जाए, मेरे भाई अबू इसहाक अस्फराइनी अलैहि रहमा, ये मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं। अबू इसहाक अस्फराइनी अलैहि रहमा बच्चों को किताबें पढ़ाया करते हैं। एक दिन जब किताबें पढ़ा कर घर में गए, एक बच्चा देखता रहा उस्ताद जी कहाँ जा रहे हैं। बच्चा करीब होकर कहने लगा उस्ताद जी मुझे एक मसला बताओ, मुझे एक मसला फरमाइए। उस्ताद ने फरमाया पूछ बेटा क्या मसला है। बच्चा कहने लगा उस्ताद जी आज रात जब मैं घर में था मुझे ख्वाब आई, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम जन्नत में मुझे नजर आ रहे हो उस्ताद जी, और ये तुम्हारी दाढ़ी इतनी चमक रही है कि मुझे लगता है इसमें रेशम है और इसमें मोती जड़े गए हैं। उस्ताद जी आप अमल क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप को जन्नत में मैंने क्यों देखा, आपका अमल क्या है? हजरत अबू इसहाक अस्फराइनी फरमाने लगे बेटा ये मसला मेरा है, तुम छोड़ो अपना काम करो। वो बच्चा कहने लगा नहीं उस्ताद जी मसला पूछ के जाऊंगा, आप करम फरमाइए, मुझे फरमाइए क्या वजह है। तो दोस्ताने गिरामी कद्र जब 2-3 बार एक बच्चे ने बार बार मसला पूछा, अब अबू इसहाक अस्फराइनी फरमाने लगे बेटा कल मैं जब तुम्हें पढ़ाकर घर में गया था मैंने देखा मेरी बूढ़ी अम्मी आप चारपाई पर बैठी हैं और वो थक बैठी हैं, वो करा रही हैं, दर्द से चिल्ला रही हैं। मैं करीब बढ़ा जाकर माँ के कदमों को सहलाने लगा, माँ के कदमों को दबाने लगा, टकोर करने लगा। फरमाने लगे मेरा बेटा ये मेरी लंबी दाढ़ी मेरी माँ के कदमों के साथ मस हो गई थी, और मेरा यकीन है ये मेरी लंबी दाढ़ी माँ के कदमों के साथ जब लगी थी मेरी माँ के कदमों के साथ गर्दो गुबार लगा था। आज अगर तूने जन्नत में मेरी दाढ़ी को चमकते देखा है तो खुदा की कसम मेरा ईमान है माँ के कदमों की खाक के सदके, माँ की कदमों के खाक के तसद्दुक से जन्नत में अबू इसहाक अस्फराइनी अलैहि रहमा का दाढ़ी ये चमक रही है और खुदा उनको जन्नत अता फरमा रहा है। ईमान से बताइए ये सबक मुस्तफा का कच्चा रहा या पक्का हुआ, पक्का किया या ना पक्का किया? दोस्ताने गिरामी का हजरत गौसल आजम के बारे में आप पढ़ते हैं। हजरत गौसल आजम जब छोटी उम्र में बगदाद में वो इल्म पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप इंतहाई बड़े काफले के साथ जा रहे हैं। एक जगह पर जब जंगल का समय आया इधर डाकू पड़े, 700 डाकुओं ने हजरत गौसल आजम जिस काफिले में है उनको लूट लिया, सब कुछ उनसे अपनी खैंच छीन लिया। दोस्तों जब हजरत गौसल आजम के पास आए कहने लगे बेटा बता तेरे पास भी कोई शय है या कोई शय है तेरे पास? आप फरमाने लगे जी मेरे पास है। क्या है तुम्हारे पास? फरमाने लगे मेरे पास 80 दीनार हैं जो मेरी अम्मी ने इस मेरी कमीज के अंदर सी रखे हैं। उन्होंने देखा उनको नजर कोई ना आए, एक डाकू चला गया दूसरा फिर आया, वो कहने लगा तेरे पास भी कोई शय है? आप फरमाने लगे जी मेरे पास है। क्या है? 80 दीनार है मेरी अम्मी ने इस मेरी गोलड़ी के अंदर सीले हैं। वो देखते कि चले गए, नजर नहीं आए उनको, चले गए। वो जाकर अपने सरदार को कहने लगे ऐ हमारे सरदार हम एक बच्चे को बार बार देख कर आए हैं, उसके पास है कुछ नहीं, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास 80 दीनार हैं। खुदा की कसम जब डाकुओं का सरदार आया उसने कहा वो बच्चे जल्दी कर निकाल जो तेरे पास है। वल्लाह हजरत गौसल आजम ने जल्दी से अपना हाथ डाला सिली हुई जगह में डालकर वो 80 दीनार निकाल दिए और फरमाया ले जाओ। खुदा की कसम जब वो लेकर डाकुओं का सरदार मुड़ने लगा इधर हजरत गौसल आजम का चेहरा तकने लगा, कहने लगा बेटा हमें कोई इल्म ना था, बता ये तूने खुद क्यों हमें बताया? हजरत गौसल आजम फरमाने लगे ओ डाकुओं के सरदार खुदा की कसम मैं जब घर से निकलता हूँ मेरी अम्मी मुझे फरमाती है ए गौसल आजम मेरा बेटा जब भी बात करना सच्ची करना, गलत बात। उधर माँ को बेचा जा रहा, उधर माँ की बोलियां लगाई जा रही हैं, उधर मुआशरे में माँ को मंडियों में लोग बेच रहे हैं। अल्लाह की
कसम जब इधर जमाना कमली वाले का आया, इधर सोने का वक्त आया। आज माँ का कौल है, हजरत गौसल आजम जंगल में दुनिया को बता रहे हैं। जंगल में डाकू हैरान हो गए, जिस बच्चे ने माँ का पैगाम नहीं भुलाया। हम कितने अजीब हैं, हम रब का पैगाम भूल गए। दोस्तों वही डाकुओं का सरदार हजरत गौसल आजम के हाथ में हाथ देकर कहने लगा, ए बेटा मेरी तौबा, मैं आइंदा कभी कोई गलती नहीं करूंगा, ना मैं डाका डालूंगा, ना मैं किसी बंदे का माल लूटूंगा, मुझे माफी दे दे, मैं तेरे हाथ पर आज बायत कर रहा हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बायत की, वल्लाह उनके सारे मरने वालों ने भी हजरत गौसल आजम के हाथ पर, बात याद रहेगी, आज माओ को रुतबा दिया, आज माओ को कमाल दिया। ये मुस्तफा का सबक है, सरकार का ये दिया हुआ इरशाद है, वगरना हम तो भूल चुके थे, हमें तो कोई ख्याल ना था। मेरे भाई मेरे दोस्त याद रख, ये जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, मौत का कड़वा प्याला पीना पड़ेगा। कुछ तैयारी कर ले, अगर तेरे पास कुछ हुआ तो मेरे भाई इस जिंदगी में भी इज्जत से रहेगा, कब्र में भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर खाली दामन जाएगा, वहां पर अमलों का थैला देखेगा, कुछ नहीं निकलेगा, पछताएगा, पछतावा आएगा, उस वक्त कोई शय ना तेरे पास होएगी। आपने देखा ना, एक दुकानदार होता है तो दुकानदार सारा दिन दुकानदारी करता है, तो शाम के वक्त अपनी वो तिजोरी खोल के ना, तो शाम के वक्त वो कुछ गिन रहा होता है। हमने सवाल किया, गिनने वाले क्या गिन रहे हो? वो जवाब देने लगे, कहने लगे, बेटा सारा दिन मैं बैठा रहा, अब शाम का वेला आ गया, मैं गिनने लगा हूँ, मैंने कितना नगद बेचा, कितना उधार दिया, मुझे कोई एस्टीमेट हो जाए, मुझे अंदाजा हो जाए। मेरे भाई जरा सोचना, वो दुकानदार तुझ और मुझसे बाजी ले गया, जो एक दिन की कमाई को शुमार कर रहा, लेकिन तेरी मेरी जिंदगी सारी गुजरी जा रही, हमने कभी शुमार ना किया। हमने आज कितनी नमाजें पढ़ी, हमने कितनी कुरान की तिलावत की है, कितना खुदा का जिक्र किया। मेरे भाई आज नाता खुदा और खुदा के रसूल से जोड़ ले, ताकि पता चले हर रोज शाम के वक्त सोचा कर, आज मेरी सारी नमाजें जमात के साथ पढ़ी या ना पढ़ी, आज मैंने कुरान की तिलावत की या ना की। जब मुहासबा करना शुरू हो जाएगा, जहां कहीं तुझे घाटा नजर आएगा, कमी नजर आएगी, शाम के बाद अल्लाह रसूल को याद करके कमी को पूरा कर लेना। ये वतीरा जिंदगी बना, अपनी जिंदगी के अंदर ये नस्बुल ऐन बना, अपनी जिंदगी का शियार बना, ताकि तुझे समझ आ जाए कि जीना कैसे है, और जिंदगी के बाद मौत तो लाजमी लाजम है। प्यारे खुदा की जाते पाक ने ये जिंदगी और मौत का सिलसिला बनाया ही तुम्हें आजमाने के लिए। अल्लाह ताला मेरा बयान जमी आप आपकी हाजिर अपनी बारगाह पाक के अंदर मंजूर और कबूल फरमाए। और जिस माई साहिबा के लिए आज का ये महफिल का इंतजाम हुआ, अल्लाह ताला उनको कब्र में इज्जतें अता फरमाए, उनके जुमला हाय गुनाहों को माफ फरमाए, और अल्लाह ताला की जाते पाक उनको जन्नत अल फरदौस में आला डेरा और आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।